خدمت خلق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں میں ایک بات ہی عرض کروں گا. کسی کو کھانا کھلانا، کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا، یہ خدمت خلق ہے، بہت بڑی خدمت خلق ہے. اور بلکہ اس کے بارے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمام اعمال کا جائزہ لیا، جتنے بھی اعمال ہیں، عبادات وغیرہ ہیں، میں نے سب کا جائزہ لیا، لیکن ان تمام اعمال میں نے جس عمل کو سب سے افضل پایا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے. اور اس کے متعلق حضور گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھا آدمی، ایک بوڑھا بیلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے، حضور میں مدینہ پاک جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، بیلیا تیرا کی دل کرتا ہے کہ تو مدینہ پاک جا کے مر جاویں؟ وہ بیلی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، حضور میرا یہی دل کرتا ہے. حضور گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا، بیلیا اگر اللہ تبارک و تعالی عز و جل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں تو بندہ کہیں بھی فوت ہو اس کو فرشتے مدینہ پاک منتقل کر دیتے ہیں، اور اگر پروردگار عظیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہ ہو بندہ مدینہ پاک میں بھی فوت ہو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. اب وہ بوڑھا آدمی ڈر کے مارے خاموش ہو کے بیٹھ گیا. حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ نے کچھ دیر توقف فرمایا اور پھر فرمایا، بیلیا میں تمہیں بتاؤں رب کریم کی کیسے راضی ہوتا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑے. آپ نے فرمایا، بیلیا اور رب کریم نو راضی کرنا بڑا آسان ہے. بیلیا کسے بھوکے نو روٹی کھوا دیو رب کریم راضی ہو جاتا ہے. یہ کسی بھوکے کو روٹی کھلانا بہت بڑا کام ہے. حضرت کرما والا شریف میں لنگر شریف جاری ہے. جو حضرت کرما والا شریف کے خلفاء ہیں وہ بھی لنگر شریف جاری کر رہے ہیں، بلکہ اب تو بیلی بھی حضرت کرما والا شریف کا لنگر شریف جاری کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پیر و مرشد نے یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی. دیکھیے کسی کو ایک وقت کھانا کھلانا اگرچہ بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ نے فرمایا ایک دوسرا پہلو بھی ذہن میں رکھو، کیونکہ بحمدللہ تعالی پورے وثوق کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف عقائد ہوں، اعمال ہوں، یا معاملات دنیا ہوں، معاملات دین ہوں، کوئی بھی میدان ہو، آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کی طرف سے رہنمائی ہر شعبے میں ملتی ہے. تو یہاں پر ہمارے پیر و مرشد نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا روٹی کھلانا اگرچہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یاد رکھو جس کو روٹی نہیں مل رہی، جو بھوکا ہے، اس کو روٹی کھلانے سے بھی بہتر کام یہ ہے اس کو روٹی کمانا سکھا. اپنی دعاؤں کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیر و مرشد سے کیا مانگنا ہے، جا کے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ان سے کیا عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہماری جھولی بھر دے، ہمیں اولاد دے دے، کاروبار ٹھیک ہو جائے، مال مل جائے، وغیرہ وغیرہ. بہت کچھ مانگنا چاہتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، لیکن پیر و مرشد سمجھتے ہیں کہ میرے بیلی کو اصل میں کس چیز کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ جتنی بھی دعائیں لے کر آتے ہیں، جتنی بھی ہم آرزویں لے کر آتے ہیں، ان میں سے کسی دعا کا تعلق ہماری اپنی ذات سے نہیں ہوتا. کیوں؟ ملازمت چاہیے تو بچوں کے لیے چاہیے، مال چاہیے تو گھر والوں کے لیے چاہیے، اور بھی جو کچھ مانگتے ہیں وہ سب دوسروں کے لیے ہے. اور پیر و مرشد سمجھتے ہیں کہ میرے بیلی کو دراصل کیا چاہیے. ہم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جو معروضات پیش کرتے ہیں پیر و مرشد ضرور مہربانی فرماتے ہیں، لیکن ہمارے پیر و مرشد اور حضور گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بیلیو میرے پاس لوگ قرض مرض غرض کے لیے آتے ہیں، جس مقصد کے لیے میں بیٹھا ہوں وہ مجھ سے نہیں پوچھتے. اور بیلیوں وہ اصل بات یہ ہے، مجھ سے اللہ اللہ پوچھو اور میں بیلیوں کو اللہ اللہ کا رستہ بتاؤں. تو ہمارے پیر و مرشد بھی ہمیں جو دین عطا فرمانا چاہتے ہیں، جو آنے والے وقت کے حوالے سے اور لحاظ سے ہمیں آپ حکم فرماتے ہیں تبلیغ کرو، در حقیقت اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جتنی دعائیں کرواتے ہیں، مال کے لیے ہو، ملازمت کے لیے ہو، اولاد کے لیے ہو، کچھ بھی ہو، اس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے نہیں ہوتا. در حقیقت جس چیز کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت میں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے، وہ یہ ہے کہ آخرت میں بخشش مل جائے. کیونکہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں قبر میں کچھ نہیں جائے گا، سب کچھ یہی رہ جائے گا. قبر میں جا کر میں ایک بات کروں گا، مردے کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ پروردگار جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ لے
ले लो, लेकिन परवरदिगारे अजीम मुझे एक दिन अता कर दो, मैं तुझे राजी करना चाहता हूं। तो आपके पास देखें महीने हैं, साल हैं, दिन हैं, आप तो परवरदिगार को राजी कर सकते हैं, अपने पीरो मुर्शिद को राजी कर सकते हैं। तो मैं आखिरी बात आपकी खिदमत में जो अर्ज करने लगा हूं वो ये है कि खिदमत खल्क के अगरचे बहुत से अंदाज हैं, लेकिन एक अंदाज ये है कि जो आपका भटका हुआ भाई है, वो शख्स, वो नौजवान, वो हमारा बेटा, वो हमारा दोस्त, वो हमारा भाई, वो हमारा रिश्तेदार, कुछ भी है, जो अभी तक किसी सिलसिला में दाखिल नहीं हुआ, कहीं बैत नहीं हुआ, उसकी निस्बत कहीं नहीं हुई, आपकी उसके साथ सबसे बड़ी भलाई ये है उसको कहीं जो सही सिलसिला है, ये हमारे पीरो मुर्शिद भी फरमाते हैं, जहां उसको देखो, जहां सही सिलसिला हो उसकी निस्बत करवा दो, उसको मुरीद करवा दो, उसकी आखिरत और उसकी आखिरत संवार दो, तुम्हारे लिए ये खिदमत खल्क सबसे बढ़कर है। तो मैं आपको दावत देता हूं कि आप लोग, आप देखिए आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में जितने भी लोग हैं, हम लोग ये कोशिश करें, तबलीग करें और दूसरों को बताएं, बल्कि दुनिया वालों को आज बताने की जरूरत है। अरे जिस दीन की तबलीग वो लोग करते हैं कि जिन्होंने तंजीमें बनाई, जमातें बनाई, लेकिन औलिया की मोहब्बत और सरकार की मोहब्बत के खिलाफ थे, उन्होंने दीन का सही रुख नहीं दिखाया। अगर दीन का सही रुख देखना चाहते हो तो अल्लाह के वलियों ने जो दीन अता किया, आओ इस दीन को देखो, आओ देखो औलिया के मज़ारात पर बादज विसाल भी अकीदत के साथ उनके गुलाम, बल्कि उनके गुलाम ही नहीं, गैर मुस्लिम लोग उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं, इसलिए कि उन्होंने मोहब्बत के साथ तबलीग की। हम कहते हैं दुनिया वालों, अगर दीन सच्चा और सही है, वो है जो अल्लाह के वलियों ने हमें अता फरमाया है, ये दीन की सही सूरत और सही शक्ल है, आओ इसको देखो। अल्लाह के वलियों के फैलाए हुए दीन में उन्हें कोई नक्स नहीं मिला, लेकिन दूसरे लोगों ने दीन के हवाले से यहां कुछ किया कि जो दुश्मन थे इस्लाम के, उन्हें इतना मौका मिल गया कि वो आज खुलम खुला हमारे दीन पर हमले कर रहे हैं। आप देखिए जहां उनको मौका मिलता है वो दीन की बेहुरमती करते हैं। ग्वांतानामो बे में भी आप देखिए उन्होंने कुरान मुबारका को जलाया, तौहीन की, गुस्ताखी की, और आज अफगानिस्तान में उन्होंने कुरान मुबारका को जलाकर बेहुरमती की है, तौहीन की है, गुस्ताखी की है। हम आस्ताना आलिया हजरत करमा वाला शरीफ के प्लेटफॉर्म से उस पर इंतहाई एहतजाज करते हैं, पुरअमन अंदाज में एहतजाज करते हुए अपनी आवाज को अरबाब इख्तिदार तक पहुंचाना चाहते हैं और उनको यह पैगाम देते हैं कि अरबाब इख्तिदार और इख्तिदार, तुम्हारे पास ये मौका है और तुम्हें चाहिए कि तुम अपने अंदाज में जो तुम्हें ताकतें हासिल हैं, जो कुव्वतें तुम्हें हासिल हैं, बल्कि जो मुस्लिम हुक्मरान हैं, जो मुसलमान हुकूमतों के सदर हैं, जो हुकूमतें हैं, उनको चाहिए कि वो कुरान पाक की इस बेहुरमती पर मुअस्सर अंदाज में अपनी आवाज बुलंद करें और उन तक अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएं। क्योंकि अगर अरबाब इख्तिदार ने ना किया तो फिर आप जानते हैं कि जो लोग पुरअमन अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं, इनको आप क्यों मजबूर करते हैं कि ये लोग जहाद के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। तो बेहतर यही है, अरबाब इख्तिदार तक हमारी ये आवाज है कि वो जो जिन लोगों ने ये गुस्ताखी की है, बड़े भरपूर अंदाज में उन तक एहतजाज की ये आवाज पहुंचाएं। अभी खत्म शरीफ और उसके बाद दुआ सलातो-सलाम होगा, उसके बाद वुजू के लिए वक्त दिया जाएगा, अजान होगी और फिर बाजमात नमाज होगी।